अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नई वीडियो के साथ इस चैनल में वेलकम करती हूँ आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में ब्लेस्ड रखे हर तरह से, आमीन। व्यूअर्स, इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी एक नहायत ही खूबसूरत चीज़ के बारे में जिसे हम दुआ कहते हैं। जी हाँ, वो दुआ जिस पर हम सारे मुसलमानों का नहायत पुख्ता यकीन है, मगर इस वीडियो को सुन के यकीनन आप लोगों के दुआओं पे यकीन को और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और आपका अपनी दुआओं पे यकीन मज़ीद पुख्तगी इख्तियार करके मौजज़ों की सूरत इख्तियार करने लग जाएगा इंशाअल्लाह। सो व्यूअर्स, दुआ हम सब इंसानों के लिए हमारे रब का वो कीमती तोहफ़ा है जो हमें अपने रब से जोड़ता है, और जब हम दुआ के ज़रिए अपने रब से जुड़ते हैं तो हमारे पास वो कुदरती ताकत आ जाती है जिससे हम जो भी चाहें जब भी चाहें कोई भी चीज़ अपने रब तक पहुंचा के हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बेशक हमारा रब तो हर शय पर कादिर है, बड़ी कुदरत वाला मेहरबान रब है, और जो सारे जहानों का वाहिद मालिक है, और ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ उसी ज़ात पाक का है। और बेशक उसके करम, उसके फ़ज़ल और उसकी अताओं की कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं है बेशक। और जी हाँ व्यूअर्स, दुआ हम इंसानों को इंतहाई पावरफुल और ताकतवर बनाती है, और ये एक रूहानी तोहफ़ा है हम सब के लिए हमारे रब का। जैसे मिसाल के तौर पे हम बचपन में कहानियों में सुनते थे, एक अलादीन का चिराग होता है, उससे विशेज़ पूरी होती हैं। तो खैर ये तो कहानियों की हद तक ही बात थी जिसकी कोई हकीकत नहीं, मगर व्यूअर्स हकीकत में दुआ हमारे लिए वाकई किसी ऐसी ताकत से कम नहीं जो कि हमारी हर ख्वाहिशात को भरपूर तरीके से पूरा कराने की सलाहियत रखती है, और रब के हुक्म से और उसकी लातादाद अताओं और फजल से, और वाकई एक मौजज़ा है। और हम जो भी ख्वाहिश करें अपनी दुआओं के ज़रिए यकीनन बासानी पा सकते हैं अपने रब के हुक्म और उसकी बेशबहा अताओं के ज़रिए। बस इस सारे अमल में वेर से एक छोटी सी शर्त है जो हम इंसानों को निभानी होती है, या ये कह सकते हैं यही दुआ मांगने का असल गुर है। जो इस गुर को समझ गया उसकी दुआ मौजज़ों की सूरत इख्तियार कर जाएगी यकीनन। तो वो शर्त ये है कि हमें अपनी दुआओं और अपने रब पे ऐसे यकीन रखना है कि हम जब भी दुआ मांगें तो उस कैफियत, यकीन की कैफियत से मांगें कि हमें यकीन हो अपने रब पे, अपनी दुआ पे, और उस दुआ के पूरा होने पे बिल्कुल वैसा यकीन जैसा यकीन हमें अपने इस दुनिया में होने का है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह यकीन हो कि जैसे मैं इस दुनिया में हूँ अपने रब के हुक्म से, और मेरे दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश उभरी है, और मैंने अपनी रूह के ज़रिए, जो रूह मेरे रब को मुझसे जोड़ती है, उस रूह और कामिल यकीन के साथ अपने रब से दुआ मांग ली है, और मेरी दुआ सुन ली गई है मेरे रब के यहाँ, और मेरे हक़ में बेहतरीन है, तो 100% पूरा होना ही चाहती है, और ज़रूर कबूल होके रहेगी, क्योंकि इस चीज़ की ख्वाहिश मेरे दिल में आई है और मैंने अपने रब से दुआ के ज़रिए मांग ली है। तो ये तो मेरे रब का वादा है मुझसे कि वो कहता है मुझसे दुआ मांगो, मैं सुनता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। जैसा कि कुरान में सूरह बकरा की आयत 186 का तर्जुमा है, मैं नज़दीक हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो व्यूअर्स, यकीन शर्त है, और यकीन का ना होना दरअसल अपने होने से ही इनकारी कैफियत है, क्योंकि दुआ तो दरअसल हमारी रूह का ही राब्ता है हमारे रब से, जो हर मौसम, हर सिचुएशन में बिल्कुल भरपूर तरीके से जुड़ा रहता है बगैर किसी रुकावट के हमारे रब से, अपने रब से, कि बस यकीन हमें अपने रब पे, उसकी कुदरत, उसकी शान, उसकी अताओं, उसके फ़ज़ल, उसकी रहमतों और उसके करम पे 100% होना चाहिए कि जो हमने दुआ मांग ली है खुदा तक पहुंच गई है, और बेशक वो ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि उसकी शान के मुताबिक उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और बेशक सब कुछ सिर्फ उसी रब करीम का ही तो है। और दरअसल सब्र और यकीन इसी कैफियत का नाम है कि इंसान को अल्लाह पे 100% ट्रस्ट हो, ऐसा ट्रस्ट हो कि सामने समंदर हो और बंदा बोले नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था रब पे, तभी आपने समंदर पे रब के हुक्म से अपना असा या लाठी मारी कि नहीं, मेरा रब ज़रूर रास्ता बनाएगा, और रब ने वाकई समंदर में भी रास्ता बना के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात दिलवाई थी। सुभान अल्लाह। तो और
اور ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھیں ویئرس کہ دعا کوئی باہری چیز نہیں ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو آسمان میں ہے کہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تو کہیں اوپر آسمانوں میں ہے، بلکہ دعا تو دراصل اپنے اندر جانے یا جھانکنے کا ہی نام ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی ہی روح کے ذریعے اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، جہاں پہ ہماری روح شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جہاں پہ ہمارا اللہ ہماری روح کے سے میں ہی ہے دراصل، اور اپنی ہی روح کے ذریعے محسوس کریں کہ رب سن رہا ہے، وہ وہیں ہے، ہماری روح میں ہی ہے کہیں، اور رب سن رہا ہے، کیونکہ یہ جو میرے اندر میری روح ہے جسے میں محسوس کر رہی ہوں، میرے اللہ سے ہر دم جڑی ہے میری یہ روح، کیونکہ یہ روح رب کی ہی نور کا حصہ ہے، اور رب سب کچھ سن رہا ہے، میں جو بھی اس سے باتیں کر رہی ہوں، اور وہ تو بلکہ تب بھی سن رہا ہے جب الفاظ سے نہ بولوں، اور جب صرف میرے دل میں ہی کوئی خواہش ابھرے اور میں الفاظ سے اس سے کچھ نہ بھی کہہ پاؤں تو بھی سن رہا ہے، اور میرا رب کہیں باہر نہیں بلکہ میری روح کے ذریعے مجھ سے جڑا ہے، اور ہر دم میرے اندر ہی ہے، میرے پاس ہی ہے، میرے قریب ہی ہے۔ اور قرآن کی سورہ کاف کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے کہ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگِ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمارا رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو دعا دراصل ہماری اپنی اصل حقیقت پہچاننے اور ہمارے اور رب کے اس پاکیزہ طاقتور معجزاتی رابطے یا کنیکشن پہ یقین کرنے کی کیفیت کا ہی نام ہے، یعنی اپنے ہی اندر جھانکنے کا یا جانے کا نام ہے دعا ہے۔ اور ویئرز دعا پہ یقین ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے آپ کو اپنے ہونے کا یقین ہے کہ اس دنیا میں اسی رب نے اس کائنات کو ہر شے کو اور آپ کو بنایا ہے، اور آپ کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں، خواہشات ابھرتی ہیں، تو رب ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اور ہم انسانوں کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو کسی چیز کی بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونا اور آپ کا دعا کے ذریعے اس چیز کا رب سے مانگنا دراصل رب کی ہی چاہت ہے۔ اور قرآن میں سورہ تکویر کی آیت 29 کا ترجمہ ہے کہ جیسے تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر رب نہ چاہے۔ تو ویئرز اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اللہ ہی کی نور کا حصہ ہیں، اسی نے ہم کو تخلیق کیا ہے اپنے نور سے، اور وہی ہمارا اور ہماری زندگیوں کا ہر لحاظ سے اور مکمل طور پہ کرتا دھرتا ہے، اور ہماری زندگیوں کا حامی اور ناصر ہے، اور اسی نے ہمارے دل بنا کے ہمارے دلوں میں خواہشات ڈالیں، اور ہمیں دعا کی تعلیم سکھلا کے اور دعا کی طاقت سے نوازا، اور چاہا کہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے یا دوسرے الفاظوں میں اپنی روح کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ اس خاص کنیکشن کے ذریعے جڑیں، اور اپنے رب سے کنیکٹ ہو کے رابطہ استوار کر کے جو چاہیں مانگ لیں دعاؤں کے ذریعے، اور پھر وہ رحیم رب عطا کر دے۔ اور مانگتے ہوئے 99% نہیں بلکہ پورے 100% یقین رکھیں اپنے رب سے، اپنے اس قیمتی رابطے پر اور اپنی دعاؤں پر، اور اپنے رب کے فضل و کرم اور رحمانیت پر، اور بہترین گمان رکھیں کہ میری دعا میرے رب کے ایک حکم ایک کن کی محتاج ہے، بے شک، اور میرا رب بڑی شان بڑی قدرت والا رب ہے، جو حکم فرماتا ہے ہو جا اور وہ چیز رونما ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ویئرز بہترین گمان رکھیں اپنے رب سے، اور رب کی شان اس کی قدرت کے مطابق مانگیں، کیونکہ ویئرز آپ کی سوچ اور خواہشات محدود ہو سکتی ہیں، مگر رب کی عطائیں، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی خدائی لامحدود ہے، بے شک۔ تو بس ہمیشہ اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی کرم کے مطابق مانگیں، یہ بات اس کو بہت پسند آتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے جیسا گمان کرو گے تمہیں ویسے ہی عطا کیا جائے گا۔ تو ویئرز دعا بے شک کسی مومن یا رب پہ یقین رکھنے والے کا ہتھیار ہے، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا
مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل ایسا ہو آپ کا یقین کہ جو میں نے اللہ سے مانگ لیا میرے حق میں اگر بہترین ہے تو میری دعا آلریڈی سن لی گئی ہے، قبول ہونا ہی چاہتی ہے اور ضرور ضرور قبول ہوگی اپنے بہترین وقت پہ۔ اور ہاں ویئرز، یاد رکھیں کہ رب سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول کر لی جاتی ہے اگر اس مانگی گئی دعا کا وہی بہترین وقت ہوتا ہے رب کے نزدیک، یا پھر وہ دعا مقرر کردہ بہترین وقت پہ بہترین طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یعنی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہمارا رب، اس لیے دعائیں کبھی بھی دعائیں رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہمارا رب، اور ہمیں اسی لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اپنے رب سے ہمیشہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے رب پہ 100% ٹرسٹ رکھنا ہے۔ ایسا ٹرسٹ آپ لوگوں نے وہ بچے اور چھتری والا قصہ سنا ہوگا کہ مدینے میں بارش کے لیے دعا کی جانی تھی تو لوگ جمع ہوئے بارش کے لیے، اجتماعی دعا کے لیے، تو ایک بچہ چھتری کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں بچے کا رب پہ یقین دیکھ کے کہ بچے کا یقین کہ بارش کی دعا مانگنے آیا ہوں تو چھتری لے کے جاؤں، کیونکہ دعا مانگ لی بارش کے لیے تو بارش تو ضرور ہونی ہے، چھتری کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ، ایسا ہونا چاہیے یقین اپنے رب پہ جب اس سے دعا مانگ لیں تو، اور بہترین گمان رکھنا چاہیے ہمیں، یعنی جو رب بن مانگے انسان پر اپنی تمام تر نعمتیں برساتا ہے اور غنی کر دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے اس رحیم رب سے مانگے ہم اور وہ عطا نہ کرے؟ تو بس آپ 100% یقین رکھیں کہ میرا رب تو معجزے فرماتا ہے، اور ویئرز یاد رکھیں معجزہ بھی صرف یقین کی سب سے اونچی منزل کا نام ہے، اور معجزے بھی صرف ایسا ہی اعلیٰ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی رونما ہوتے ہیں۔ تو ویئرز بس جو دعا بھی نیک نیتی اور سچے دل اور 100% یقین سے مانگ لی گئی، یعنی وہ دعا آپ کی روح کے ذریعے اوپر آسمانوں تک رب کے پاس پرواز کر گئی 100%، اور اس دعا کی سنوائی ہو گئی۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ویئرز ویڈیو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے اور سب کا دعا جیسی نعمت پہ یقین بلند ہو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔